بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک اور سنہری واقعہ سنائیں گے، جھوٹی قسم کھانے کا انجام۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹرڈ میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا، میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا، نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نعم الوکیل بہت اچھا گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں سے اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کے رجسٹر کو چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا، 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا، ہاں، یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا کہ اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نامعقول بات ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے سے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کرے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فراقین کو بلوایا، دونوں فراقین عدالت میں حاضر ہوئے۔ فراقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص سے بلا شبہ حاجی ابراہیم نے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹرڈ میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر اس کے دستخط لینا ضروری تھے۔ اب یہ کہنا تھا کہ اس نے قرض واپس کر دیا تھا، اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، مجھے فقرائے فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا، ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل پیش کرے، جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعی علیہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور اس نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعی علیہ نے قسم کھانا شروع کر دی کہ میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعی علیہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ مدعی علیہ زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکلنے لگی۔ وہ مر گیا، ہائے کیسے! وہ نہایت ہی خوبصورت جوان تھا، مر گیا۔
اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا، اس کی عبرت ناک موت سے میں خاصا متاثر تھا۔ چنانچہ میں نے الحاج ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھا، وہ لوگوں کے کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا۔ اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی اور امیر بھی، سفید پوش بھی، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا، قرض لینے والوں سے اس سے کم ہی دستخط کرواتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا۔ فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھی جب قاضی نے اس شخص کو بری قرار دے دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو بادشاہ بنانے کی جرات کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی، میرے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اس سے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے۔ اور کبھی اے جواد، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردے دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے اس قرضدار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا، میرے خاوند نے بڑی عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض واپس کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور وہ ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فریب کی بہت زیادہ قیمت چکائی اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلے گی۔ اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جس سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھتی اور سنتی ہے اور وہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔